محترم ناظرین السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے روحانی چینل RC World 17 میں۔ دوستو آج ہم بات کرتے ہیں قارون کے بارے میں۔ قارون کون تھا؟ قارون کا خزانہ کتنا تھا؟ قارون کا موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ قارون کیوں اپنے مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھنس گیا؟ تو آئیے دوستو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ قارون ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت ساری دولت تھی، لیکن بدبخت دولت کے نشے میں وہ چور تھا۔ قارون توریت کا بہت بڑا قاری تھا، بہت اچھا قاری تھا، یعنی وہ توریت بہت خوبصورت آواز میں پڑھتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون کا محل 30,000 کمروں کا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنے مال دولت سے نوازا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لدا کرتی تھیں، اور اس کے خزانوں کی چابیاں سنبھالنے کے لیے کئی لوگوں کا گروہ ہوا کرتا تھا جو اس کے خزانے کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ قارون کا محل بہت بڑا تھا، اس میں داخل ہونے والا ہر شخص راستہ بھول جاتا اور باہر آنے تک اس کا دماغ ختم ہو چکا ہوتا تھا، یعنی اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اور پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، ہم نے اسے اتنے خزانے عطا کیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تب موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بتایا کہ اپنے مال دولت میں سے غریبوں کو بھی عطا کرو، تو قارون مان گیا۔ وہ اپنے مال میں سے 1000واں حصہ کی زکوٰۃ دے گا، اور جب اس کا حساب لگایا گیا تو بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی۔ قارون کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے انکار کر دیا، اور ایک پلان بنایا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو اس کے حکم کا پابند تھا، اس نے انہیں جمع کیا اور کہنے لگا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سے امور کا حکم دیا ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں، اور اب وہ تم سے تمہارا مال بھی چھیننا چاہتا ہے۔ تم یہ ایک کام کرو کہ کسی فاحشہ عورت کو لے کر آؤ جس سے چند چاندی کے سکے لے کر موسیٰ کو بدنام کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو ساتھ لے کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد زنا کرے اور اس کی بیوی بھی موجود ہو تو اس پر اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا کہ یہ سزا آپ کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی ہے کہ آپ نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو بلاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور حفاظت کے ساتھ نکال کر فرعون کو اسی دریا میں غرق کر دیا تھا، سچ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور غصہ دیکھ کر وہ عورت سہم گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ حضور، مجھے قارون نے کچھ سونے چاندی کے سکے دے کر آپ پر تہمت لگانے کو کہا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور اللہ سے دعا کی، اے رب الجلال، قارون پر تو اپنا قہر نازل فرما۔ پھر کہنے لگے کہ مجمع میں سے جو اس کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ رہے اور جو باقی لوگ الگ ہو جائیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، پکڑ لے اس کو۔ قارون زمین کے اندر گھٹنوں تک دھنس گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا، قارون کمر تک زمین میں دھنستا چلا گیا۔ قارون اب رونے اور چلانے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رشتے کی واسطہ دینے لگا۔ اب قارون کو جو 2 ساتھی تھے جو اس سے الگ نہیں ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ قارون کو اس لیے زمین میں دھسا رہا ہے کہ وہ اس کا مال دولت، سونے چاندی اور محل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کے خزانے اور محل کے ساتھ زمین میں دھس جا۔ اس طرح زمین قارون کے خزانوں اور اس کی دولت کو زمین نکل گئی۔ تو دوستو، ہمیں مال و دولت پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے،
اور اس مال دولت کی زکوٰۃ ضرور دینی چاہیے جو کہ مسکین اور غریب لوگوں کا حق ہے، انہیں اپنا حق ضرور ملنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے مال پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ سے اپنے حق میں دعا کرنی چاہیے، عاجزی اور انکساری سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، آمین۔ ایسی ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل RC World 17 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔